بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرام، ہم چونکہ ساتھ ساتھ کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور اسلامی حوالے سے بھی کچھ چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو آج ایک بہت ہی اہم غلطی جو میں نے اکثر علماء میں بھی دیکھی ہے اور عام عوام میں بھی دیکھی ہے، وہ غلطی ہے درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک پڑھنے میں ایک تو ہم تلفظی غلطی ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں، اور آپ اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس غلط فہمی کا ازالہ یقینی ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ بجائے تنقید کرنے کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے۔ ایک جو بیسک غلطی ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء بھی جو کرتے ہیں، اکثر آپ نے علماء سے ایک تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں حکم ہے درود مقدس آپ اور آپ کی آل پہ پڑھنے کا، تو ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن جو پورا درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی بڑی سختی ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةً بَطَرًا، کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو۔ یہ آپ نے فعل امر کا صیغہ حکمن کہا، منع فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ دم کٹا درود کیسا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ پڑھو یقولون اللہم صلی علی محمد وتنسون، کہ تم یہ تو پڑھو اللہم صلی علی محمد اور آگے تم بھول جاؤ یا چھوڑ دو، اور تقسمون کے الفاظ بھی ہیں، تم چھوڑ دو یا بھول جاؤ، تو یہ درود دم کٹا ہے۔ قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ پورا درود ہے۔ تو درود جب بھی پڑھیں اس کو اس غلطی سے جو ہے وہ پاک کریں۔ آپ نے اکثر علماء کو، میں نے تو اکثر نوٹ کیا ہے، یہ کلہانیوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں بھی، جمعہ کے جو اجتماع ہے وہاں پہ بھی، تو الا ماشاء اللہ کوئی عالم دین ہوگا جو پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا، ورنہ یا صلی اللہ علیہ وسلم اور یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی عجلت میں آپ جو ہے وہ درود کو نہ پڑھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تیزی میں نے بھی اسی طرح پڑھا ہے، تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود شریف ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ آپ جس حال میں بھی پڑھیں، چاہے آپ وضو میں ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ وضو میں رہتے ہوئے درود پاک پڑھیں، لیکن اگر آپ وضو میں نہیں بھی ہیں تو بھی یہ مقبول ہے۔ آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بھی مقبول ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتا۔ درود مقدس پڑھتے ہوئے ایک تو یہ بیسک غلطی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا درود ہے، اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، اور نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ پورا درود ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی، ہم جب نماز میں درود پڑھتے ہیں یا ویسے درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، نہیں کیا تو نوٹ کریں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہمیں بار بار نہیں دہرانی چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو والا آل محمد نہیں، وعلا اس لفظ کو الگ کر کے پڑھیں۔ اگر آپ ولا پڑھیں گے والا آل محمد تو اس کا مطلب ہے کہ نہ بھیج آل محمد پر، تو بالکل اس کا مطلب ہی الٹ ہو جائے گا۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے اور نہ بھیج، تو اس لیے والا آل محمد نہیں پڑھنا، وعلا اس لفظ کو الگ کر کے عین کو جو ہے وہ ملا کر پڑھیں، وعلا آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، والا آل محمد نہیں۔ ہم تیزی میں بہت سے لوگوں کو میں نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، والا آل محمد، اور ہمارے جو سادہ لوگ ہیں، اکثر ہمارے بوڑھے یا بزرگ خواتین ہیں، تو سبھی اس طرح ہی پڑھتے ہیں والا آل محمد، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، تو والا آل محمد نہیں، وعلا آل محمد اس لفظ کو آپ جو ہے وہ صحیح الگ کر کے پڑھیں عین کو، وعلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، وعلا یعنی آل کے اوپر بھی اسی طرح درود۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آپ کی آل پاک پر۔ تو اگر آپ وعلا کی جگہ والا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ نہ بھیج، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو میں نے کئی بار ذہن میں، جب میں کسی جگہ پہ خطاب سنتا ہوں تو میں ذہن میں کرتا تھا کہ یہ بات میں نے شیئر کرنی ہے، پھر مجھے بھی اکثر یاد نہیں رہتا، تو آج مجھے دوبارہ سے یہ خیال آیا، تو میں نے کہا کہ اس پہ ضرور میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ لوگ اس بڑی غلطی سے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ ایک تو جب بھی درود پڑھیں ساتھ آل کو ضرور ملائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب بھی درود پڑھو ولا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، کہ مجھ پر تم کٹا درود نہ پڑھو۔ تو جب اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں تو وہ عمل جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ خدا کو بھی پسند نہیں، اور پھر وہ مقبول بھی نہیں۔ تو درود آپ کا تبھی مقبول ہوگا جب آپ آل کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، میں نے اپنی بھی اس معاملے میں اصلاح کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے، تو اس کو آگے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس غلطی سے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقربا ہیں، وہ بھی محفوظ رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمہ یہی تھا کہ میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچا دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین، میرے لیے یہی تھا کہ میں نے آپ تک یہ میسج، یہ پیغام کھول کر پہنچا دی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے کہ آپ بھی اگلے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ اسلام کی بات کا سن کر آگے پہنچانا ہی اصل نیکی ہے۔ کہ ایک نیکی آپ خود تو کرنے لگ گئے ہیں لیکن آگے کسی کو نہیں بتاتے، تو یہ ایک خیانت کے مترادف ہے۔ علم کے معاملے میں خیانت نہ کریں، جو بھی بات آپ کے پاس مثبت ہے اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آگے جتنے لوگ بھی وہ بات سن کے عمل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔